نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ برادران مکرم، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف مبارک۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہمیشہ سے اللہ کا آپ پر اس قدر خاص فضل اور کرم اور احسان تھا کہ آپ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں، غلط رسم و رواج، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے اور اپنی قوم کے ناروا سلوک سے ہمیشہ دامن کشا رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث سماعت کیجئے۔ تاریخ مدینہ دمشق کی جلد نمبر 30 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حدیث مروی ہے، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خصلتیں 360 ہے۔ 360 اچھی خصلتیں ہیں۔ اللہ عز و جل کے جب کسی کے ساتھ بھلائی کا رب ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ان 360 میں سے ایک خصلت کو پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر ساری خصلتیں موجود ہیں۔ آپ ایک ہی بات کرتے ہو، آپ کے اندر تو 360 کی 360 خصلتیں موجود ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر آپ جلد نمبر 11 کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا نہ کوئی پیر ہے اور صدیق اکبر جیسا نہ کوئی مرید ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، کیا خوب کہا عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عمدہ اوصاف کے مالک تھے، عمدہ فضائل کے مالک تھے۔ گویا کہ آپ اگر آپ کے بچپنے کو دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر متعدد عیوب اور متعدد اخلاقی اور بے رہ رویاں عام تھی، لیکن میں اس سے مکمل اجتناب کیا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفیس فطرت میں ایسی غلیظ چیزوں کی نفرت بسی ہوئی تھی، خصوصاً شراب جیسی ام الخبائث شے کو آپ نے کبھی ہاتھ بھی نہ لگایا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ آپ نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب پی اور نہ ہی کبھی زمانہ اسلام کے اندر شراب پی۔ حضرت سیدنا ابو العالیہ ریاحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب پی ہے؟ فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، میں اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے شراب نہیں پیا کرتا تھا، کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت، اس کی غیرت
دونوں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ جب میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو میرے نبی نے 2 مرتبہ فرمایا صدیق نے سچ کہا ہے، صدیق نے سچ کہا ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیا صدیق اکبر ہے۔